نہیں پڑتا، لیکن ایک طرف کے لوگوں کے لیے فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دنیا میں عذاب دیا جائے، بلکہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، بسا اوقات بعض نیکوں کو لمبا عرصہ اس دنیا میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے لیے جہنم کا نمونہ دیکھنا ضروری ہے۔ وہ جو خدا کے منکر یا گناہوں میں بہت بڑھ جاتے ہیں، ان کے لیے دوسری دنیا کی جہنم دیکھنی ضروری ہوا کرتی ہے، اور جو خدا کے پاک بندے ہیں ان کو خدا جہنم کے میں تو نہیں ڈالتا، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کی حسیس بھی نہیں سن سکیں گے، یعنی آخرت میں اس کی دور کی آواز جو ہلکی سی ہے وہ بھی وہ نہیں سن پائیں گے۔ تو ان دونوں آیتوں کا انطباق کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم دوسرے معنوں میں لفظی طور پر اطلاق نہیں پاتی، بلکہ معنوی طور پر تکلیف کے معنوں میں اطلاق پاتی ہے، اور خدا کے نیک بندوں کو بعض دفعہ یہاں لمبی تکلیفیں ملتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بعض بے وقوف اور نادان کہ اتنے نیک ہو کر اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور پھر لمبا سکھ دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ کیا تقدیر ہے خدا کی؟ وہ یہ اس خدا کی تقدیر ہے جو دونوں عالم کا مالک ہے، جو یہاں کا بھی مالک ہے اور وہاں کا بھی مالک ہے۔ اس لیے اس جگہ سے گزر کر دوسری جگہ چلے جانا خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، نہیں ایسی تبدیلی جس سے اس کے قبضہ قدرت پر فرق پڑتا ہو۔ بس اس لحاظ سے خدا تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو اس دنیا میں تکلیف یا معمولی تکلیف کہنا چاہیے پہنچنے دیتا ہے، تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور آخرت میں پھر ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ یہ مضمون میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے لیے بھی جزا مقدر ہے، اور یہاں کی تکلیفیں مومن کے لیے اس کے خطاؤں کے جھڑنے کا موجب بن جاتی ہے۔ یعنی جہاں تک گناہ اور سزا کا معاملہ ہے، مومن کی تکلیفیں اس کے گناہ جھاڑنے اور سزائیں دور کرنے کے موجب بن جاتی ہیں۔ اس وسیع مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ توقع رکھنی کہ خدا تعالیٰ ہر نبی کے ہر دشمن کو دنیا میں لمبا عذاب دے کر گویا اس کے نتیجے میں یہ ثابت کرے گا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکے، بالکل غیر معقول بات ہے، اور تاریخی طور پر قطعاً غلط ثابت ہوتی ہے۔ ابو جہل نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے دکھ دیے، اور آنن فانن چند ثانیے میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے تاریخی واقعات آپ کو ملیں گے جہاں انبیاء کو دکھ دینے والوں نے ایک لمبا زمانہ دکھ دینے کا پایا، لیکن اس دنیا سے وہ بغیر کوئی خاص دکھ دیکھے ہوئے رخصت ہو گئے۔ بس اس لیے اس وقت کے نادان بھی، میں سمجھتا ہوں فرعون کے زمانے کے نادان بھی شاید یہ سوچتے ہوں کہ یہ کیا ہوا، اتنا لمبا عرصہ تکلیفیں دی گئی، بلکہ کئی نسلوں سے حضرت موسیٰ کی قوم کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور چند لمحے کے غرقابی کے سوائے اس کو اور کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ تو یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں، خدا کی تقدیر کے معاملوں کو کہ فہم سے عاری لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو دونوں کے درمیان یہ ہے کہ مشترک کہ فرعون کو بھی اپنی موت کے بعد بڑی شان و شوکت نصیب ہوئی، اور آج تک اس کی شان و شوکت کے آثار دنیا میں باقی ہیں، اور لیکھ رام کو بھی اپنی ہلاکت کے بعد بہت شان و شوکت نصیب ہوئی۔ لیکن جو بنیادی فرق ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ رکھی گئی، کیونکہ اس کو توبہ کا وقت ملا، اور یعنی ایک رنگ میں توبہ کی توفیق ملی،
لیکن لیک رام کی لاش محفوظ نہیں رکھی گئی، اسی لیے اسے فرعون کے مشابہ قرار دینے کی بجائے گوسالہ سامری کے گوسالہ کے مشابہ قرار دیا گیا، کیونکہ سامری کے بچڑے کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خدا تعالیٰ نے اس کا ریزہ کروایا اور آگ میں جلا دیا گیا۔ بس یہ انجام کیونکہ موسیٰ کے فرعون کے انجام سے مختلف تھا، اس لیے سامری کے بچڑے کے لفظ کی تشبیہ سامنے رکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیک رام کے انجام سے آگاہ فرما دیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندو ویسے ہی اپنی لاشیں جلاتے ہیں، اور چونکہ وہ تلوار سے کاٹا گیا اس لیے اس کے بعد وہ جب جلا دیا گیا تو اس کی خاک ریزہ ہو گئی، اس کی راکھ ریزہ ہو کر دریا میں بہا دی گئی۔ اور بین ہی یہی سلوک سامری کے بچڑے سے ہوا تھا۔ جہاں تک لیک رام کی عزت کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچی بھی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا نشان ظاہر ہوا ہے، اس لیے اس کی موت کے ساتھ اس کی ساری عزت اس رنگ میں خاک میں مل جائے گی کہ اس کی قوم اس کو چھوڑ دے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں جو گوسالہ بچڑے کا ذکر فرمایا گیا، اس کو تو خدا کے سوا معبود بنایا گیا تھا، اس کی تو پوجا کی گئی تھی، اس لیے یہ تو اسی رنگ میں پورا ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی بہت بڑا مرتبہ دیا جاتا اور بہت بڑا مقام دیا جاتا، نہ کہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی قوم میں اس واقعہ کے بعد بھی سامری کے شرک کے لگائے ہوئے پودے نے مختلف وقتوں میں اپنی شاخیں پھیلائی ہیں، اور لمبے عرصے تک سامریت کا اثر حضرت موسیٰ کی قوم میں جاری باقی رہا، اور حضرت موسیٰ کے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بنتا رہا۔ بس اس پہلو سے جب ہم لیک رام کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق جو بھی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں، جو بھی الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں، بین ہی صورتحال پر صادق آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دی، تا ایک نامی آدمی کی نسبت پیشگوئی متصور ہو کر اس کا اثر بڑھ جائے اور روزگار سے مٹ نہ سکے۔ اب جب تک عزت کے ساتھ لیک رام کو یاد کیا جائے گا، تب تک یہ پیشگوئی بھی ہندوؤں کو یاد رہے گی۔ غرض لیک رام کو عزت کے ساتھ یاد کرنا پیشگوئی کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ اگر پیشگوئی کسی چوڑے چمار اور نہایت ذلیل انسان کی نسبت ہوتی تو کیا قدر ہوتی؟ میں پہلے اس خیال سے غمگین تھا کہ پیشگوئی تو پوری ہوئی، مگر ایک معمولی شخص کی نسبت کہ جو پشاور میں 7-8 روپیہ کا پولیس کے محکمہ میں نوکر تھا۔ اب دیکھیں عارف باللہ اور عام انسان کی سوچ میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرماتے ہیں میں اس بات پہ غمگین تھا کہ آدمی ویسے معمولی ہے، لیکن جب میں نے سنا کہ مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی تو میرا غم خوشی کے ساتھ بدل گیا، اور میں نے سمجھا کہ اب لوگ خیال کریں گے کہ ایسے معمولی آدمی پر میری دعاؤں کا حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس پر ہوا جس پر تمام قوم مل کر روئی، جس کے مرنے پر بڑا ماتم ہوا، جس کے مرثیے بنائے گئے، جس کی یادگار کے لیے بہت سا روپیہ اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ خدا کا احسان ہے کہ اس طرح پر اس نے پیشگوئی کو عظمت دے دی، والحمدللہ علی ذالک۔ آریوں نے جو لیک رام کی موت پر ماتم کیا ہے،
اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اشعار میں بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں جس کی دعا سے آخر لیکھو گرا تھا کٹ کر یا لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے. لیکھرام کو شہید کا خطاب دیا گیا، اور خلاصتاً ساری باتیں تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں نے چند ایک جو خطابات ملے ہیں لیکھرام کو میں آپ کے ساتھ چن لیے ہیں، آپ کو یعنی بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کس رنگ میں قوم نے عزت افزائی کا سلوک کیا. شہید اکبر، شہید صادق، زندہ جاوید، پیغمبر توحید، عالم بے مثل، عالم فقید المثل، مصلح اعظم، دلیل گمراہان و بے بصرہ، صدر خیل شہداء، امر، جرنیل، یکتائے زمان، محافظ ملت، حفیظ ملت، پروانہ ملت، میر قوم وغیرہ وغیرہ. پھر آریہ مسافر لاہور کا شہید نمبر لکھتا ہے: آریہ بھائیو، آؤ ہم اپنے شہیدوں کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کی یہ جاری کردہ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، ان کے مشن کو پورا کر کے ان کی وصیت پر دل و جان سے عمل کریں. مشن کو پورا کرنا بھی، یعنی لیکھرام کے مشن کو پورا کرنا بھی قوم نے بعد میں، یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی قوم نے اپنا فریضہ بنا لیا تھا اور اپنے شعار میں اس بات کو داخل کر لیا تھا. پھر لکھتے ہیں: ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے محسن سے عقیدت کا ثبوت دیں، زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ان کی یاد میں ایک میموریل قائم کیا جائے. پنڈت جی کی یادگار میں ایک میموریل بھی کھولا گیا اور اس میں 30,000 کے لگ بھگ روپیہ بھی فراہم ہوا تھا، مگر افسوس ہے کہ اس فنڈ سے اس قدر استفادہ نہیں اٹھایا گیا جیسے کہ پنڈت جی کی آشا تھی. میرا مطلب یہ ہے کہ پنڈت جی کی یادگار میں ایک جدا محکمہ ہونا چاہیے تھا جس کا کام تمام مذاہب کے حملہ جات، ان کی کتابوں اور اعتراضوں کے جواب دیے جاتے. یہ ایک محکمہ ویدک علم و ادب پر مختلف قسم کی کتب تحریر کرنے اور ان کے ترجمے شائع کرنے کا کام کرتا. آریہ مسافر، مارچ 1932. بہرحال لیکھرام کی بہت عزت افزائی کی گئی، بہت کچھ اس کا ماتم کیا گیا، اور بعض لوگوں نے ظلم کی راہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا، اگرچہ رپورٹ میں ایسا کوئی واقعہ درج نہیں کیا گیا، مگر یہ لکھا کہ مرزا صاحب یہ کہا کرتے تھے کھلم کھلا کہ یہ شخص ہلاک ہوگا اور قتل کیا جائے گا، اس لیے لازماً اس میں ان کا ہاتھ ہے. لیکن جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلبی جذبات کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک صاف دل، پاک دل انسان کے لیے ایسے موقعوں پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. اس کا نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قلبی کیفیات میں ہمیں ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں: اگرچہ انسانی ہمدردی کی روح سے ہمیں افسوس ہے کہ اس کی موت ایک سخت مصیبت اور آفت اور ناگہانی حادثے کے طور پر عین جوانی کے عالم میں ہوئی، لیکن دوسرے پہلو کی روح سے ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جو اس کے منہ کی باتیں آج پوری ہو گئی. ہمیں قسم ہے اس خدا کی جو ہمارے دل کو جانتا ہے کہ اگر وہ یا کوئی اور کسی خطرہ موت میں مبتلا ہوتا اور ہماری ہمدردی سے وہ بچ سکتا تو ہم کبھی فرق نہ کرتے. بس یہ وہ روح ہے جو زندہ رہنے والی اور زندہ رکھنے کے لائق اور زندہ رکھنے کے لیے ضروری روح ہے. ایسی روح ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ
انبیاء اور پاکیزہ لوگوں کی صورت میں زندہ رہے گی، زندہ رہنے کے لائق ہے اور زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے والی روح، صرف دوسروں کو نہیں، اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے یہ روح ضروری ہے، یعنی یہ رجحان ضروری ہے دل کا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو ان حالات میں اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر خوشی تعلی کا رنگ رکھتی ہو، اگر خوشی کسی کے غم کے نتیجے میں ہے تو یہ ظلم کی بات ہے، اس کا سچے اور پاک لوگوں کے دلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی خوشی نقصان کا موجب بن سکتی ہے، آپ کو زندہ کرنے کی بجائے آپ کو ہلاک کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ اصل خوشی وہی ہے کہ نظر خالصتاً مرضی مولا پہ رہے، اور چونکہ اللہ کی بات پوری ہوئی اور خدا کے نوشتوں نے جو پہلے پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے تھے اب عملاً دنیا میں ظاہر ہو کر ایک حقیقت کا روپ دھار لیا، اس بات کی اگر خوشی ہے تو یہ خوشی انبیاء اور پاک لوگوں کی خوشی کے عین مطابق ہے۔ بس ہرگز تعلی کو اور جھوٹی اور کھوکھلی خوشی کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیخ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے، مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کو چشمہ تھا توہین سے یاد کیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے عشق تھا جس نے آپ کو شدید غم میں مبتلا رکھا۔ جب بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تھی تو آپ کا دل کٹتا تھا، اور اسی اندرونی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مظہر وہ عذاب بنا ہے جس نے اس دشمن کے ٹکڑے کیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے کرتا تھا اور آپ کے محبوب کے خلاف گستاخی کی زبان کھولا کرتا تھا۔ ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے، ورنہ خدا کے انبیاء اور خدا کے پیاروں کو اور بھی لوگ گالیاں دیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دنیا میں ویسا سلوک نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے والوں میں سے صرف یہ ایک فرعون نہیں، یہ لیخ رام ہی نہیں تھا، بلکہ مغربی دنیا میں بھی کثرت سے آپ کو گالیاں دینے والے پیدا ہوئے جنہوں نے بہت گستاخی کے رنگ میں بڑھ بڑھ کر باتیں کی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دنیا میں یہ سلوک نہیں ہوا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک لیخ رام تھا جو ایسے عاشق محمد مصطفیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا جس کا دل اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک ڈوئی تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا، حالانکہ عیسائی دنیا میں اس سے پہلے ہزاروں ایسے بدزبان اور بدتمیز لوگ تھے جنہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشنام ترازی سے کام لیا ہے، گالیاں دی ہیں۔ بس ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک دکھے ہوئے دل کی آواز ہے جو بعض دفعہ خدا کی تقدیر کو حرکت میں لاتی ہے، اور وہ تقدیر پھر عذاب کی صورت میں دشمنوں پر پڑتی ہے۔ بس اس روح کو اگر آپ قائم رکھیں تو ہمیشہ کسی کی نفرت نہیں بلکہ کسی کی محبت موجے دکھایا کرے گی، اور خدا کے مقدس بندوں کی محبت ہی دراصل حقیقی موجزہ ہے۔ اس میں کسی انسان کی بڑائی کا، کسی دعا کرنے والے کی بڑائی کا اتنا تعلق نہیں جتنا اس محبت کا تعلق ہے جو اس کو کسی مقدس سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ جو دکھایا گیا ہے یہ اس عشق کے نتیجے میں ہے جو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جب گالیاں دیتا ہے ہمارا دل کٹتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے تو ہمارا دل کٹتا ہے، تو بسا اوقات مختلف رنگ کے نظارے ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں
کہ دل ان کے کہنے کے مطابق کٹتا تو ہے، لیکن اس مخالف پر خدا کی کوئی پکڑ ظاہر نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ادھر ہمارے دل سے ایک دعا بلند ہوئی ہے، ایک بے قرار چیخ نکلی ہے کہ اے خدا اس شخص نے ظلم کی حد کر دی ہے، یہ ایسی ایسی زبان درازیاں کر رہا ہے، اور چند دن کے اندر اندر وہ شخص حیرت انگیز طور پر ہلاک ہو گیا۔ اور بعض دفعہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے، ان دنوں میں ہلاک ہوا جن دنوں میں آپس میں ان کا معاملہ طے ہوا کہ جو بھی جھوٹا ہے اس عرصے کے اندر اندر ہلاک ہو جائے۔ تو یہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، یہ دل کی صداقت ہے جو بعض دفعہ موزے دکھاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ دل کی صداقت میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، اور بعض اور عوامل اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے کسی مقدس اور برگزیدہ سے آپ کو سچا عشق ہو، اور اس کے خلاف گستاخیوں کے نتیجے میں آپ کا دل حقیقتاً کٹ رہا ہو اور زندگی ایک عذاب بن رہی، تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کی غیرت اس وقت ایک غیر معمولی جوش اور غضب کے ساتھ بیدار نہ ہو اور اپنے کرشمے نہ دکھائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد میں آخری ایک نصیحت یہ جماعت کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الہامات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ تیرے زمانے میں موسیٰ کے زمانے کے حالات پیدا ہوں گے، اس میں مخاطب حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ خواہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد واقعات ہوں، ان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہے، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور آپ ہی کی جو قدر اللہ کے دل میں تھی اس کے نتیجے میں ان واقعات میں رونما ہونا تھا۔ دوسری بات ایک انذار کا رنگ رکھتی ہے، اور جماعت کو استغفار کرتے ہوئے دعا میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انذاری پہلو کو ہمارے وقت میں پورا نہ فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں تو ان بلاؤں کو ہم سے ٹال دیں۔ موسیٰ کے وقت میں ایسے بھی واقعات ہوئے جس سے خود موسیٰ کو تکلیف پہنچی اور اپنی قوم سے تکلیف پہنچی۔ ایک گوسالے کو خدا بنا لینا، بچڑے کو خدا بنا لینا، اس کے اندر میں نے جب غور کیا تو دو باتیں ایسی ہیں جن کی طرف میں جماعت کو خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچڑے کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جن کے دل میں دنیا کی وجاہت اور سونے اور چاندی اور دولتوں کی عظمت تھی۔ اور ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر زمانے میں شرک ایک ہی طرح ظاہر ہو۔ بعض دفعہ شرک کھلم کھلا بت پرستی کے رنگ میں ظاہر ہوا کرتا ہے، بعض دفعہ دل مشرک ہو جاتا ہے خواہ زبان بظاہر مشرک نہ بھی ہو۔ بس جماعت کا وہ طبقہ جو دنیا کی طرف سے آرام یافتہ ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے دل کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ دنیا کی دولتوں اور جاہ و حشمت سے متاثر تو نہیں ہو گیا۔ وہی سونا قوم میں پہلے بھی موجود تھا، اور اس سونے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جب وہ بت بن کر ظاہر ہوا ہے تب خدا تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی ہے۔ بس سونے سے تعلق یا دنیا کی دولتوں سے تعلق سے خدا منع نہیں کرتا، مگر اس کو بت بنانے سے خدا منع کرتا ہے۔ اور جماعت کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کی دولتیں اور دنیا کی وجاہتیں ان کے لیے بت نہ بن جائیں، اور خاص طور پر اس دور میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہم تقریباً 100 سال آگے آج دور ہو چکے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ دوری سالوں کی ہو لیکن روحانی رنگ میں نہ ہو، ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ اور روحانی طور پر چونکہ یہ زمانہ مسیح موعود علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے، اس لیے زمانے کے لحاظ سے ہماری دوری نہ ہو، یعنی مانوی رنگ میں دوری نہ ہو، اگرچہ ظاہری طور پر عددی لحاظ سے سالوں کی دوری بنتی ہے۔ اس لیے اس طبقے کو خصوصیت سے اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے دل کی آوازیں
خواہ باہر سنائی دی جائیں یا نہ دی جائیں، خود ان لوگوں نے خود سنی ہے، اور ان کے لیے بڑا آسان ہے اپنے حالات کا، اپنے جذبات کا تجزیہ کرنا۔ اگر یہ متاثر ہوتے ہیں کسی گوسالہ کی موت سے اور اس کی دنیا کی وجاہت سے، تو ان کے دل میں وہ شرک پیدا ہو چکا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں تمثیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ دنیا کی وجاہتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی قسم کے خیالات دل میں لانے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی شوقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑی عظمت دی ہے، تو اسی حد تک وہ سمجھیں کہ ان کا اپنا مقام خدا کی نظر میں گرتا چلا جاتا ہے۔ عظمت وہی ہے جو خدا دیتا ہے، جو اس کے پیار کے نتیجے میں ملتی ہے، وہ عظمت نہیں ہوا کرتی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وعید کے نتیجے میں ملتی ہے۔ بس ان دو عظمتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک عظمت وہ ہے جو خدا کا وعید ظاہر ہوتا ہے اور کھل کر ظاہر ہوتا ہے، جیسے فرعون کے حق میں ظاہر ہوا، جیسے لیکرام کے حق میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد جو دنیا کی عظمتیں ہیں وہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ملا ہی کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دل برداشتہ ہونا یا یہ خیال کر لینا کہ ضرور اس میں کوئی اچھی بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی۔ اس میں اچھی بات تھی یا نہیں تھی، آپ کے دل میں ضرور کوئی بری بات ہے جو اس قسم کے خیال آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کے حق میں وعید ہو، اس کے متعلق یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا معاملہ خدا سے جا پڑا ہے، اور ہمیں مزید تفصیل سے اس کے خلاف بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھی انسانی اخلاق پر برا اثر ڈالنے والی بات ہے کہ مرے ہوئوں کے خلاف انسان بے وجہ لمبی ایسی باتیں کرے جو ان کی برائیوں کو اچھال کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک اسی مضمون کا اعلان ہوا کہ اب اس کا لیکھا خدا سے جا پڑا ہے۔ غالباً پنجابی کا اعلان ہے کہ اب تیرے دشمن کا لیکھا خدا سے جا پڑا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ جب خدا نے اپنی تقدیر کو ظاہر فرما دیا ہے تو بے وجہ ان بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ایسی وقت کی ضرورت ہے جسے آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے بعض خطوں سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض احمدی بے وجہ دوسروں سے الجھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل آزاری کا موجب بنتی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے نتیجے میں حمد اور شکر کا مقام تو ہے، لیکن اس رنگ میں باتیں کرنا مناسب نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔